السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور ہمیں اس چیز سے بچنا ہے اور بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور برائیاں بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں معاشرے میں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ برائی کیوں عام ہو چکی ہے اور بے حیائی کیوں ہو گئی ہے، دراصل بات کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيَاطِينِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی، بے شک تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اچھا، کھلم کھلا دشمن ہے، ہمیں اس لیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا، وہ ہے شیطان، اور اس کی ہم نے پیروی نہیں کرنی کیونکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور بے شک وہ حکم دیتے ہیں تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ یعنی وہ الٹے سیدھے خیالات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم یہ سوال کرو، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ مختلف قسم کے سوالات انسان کے ذہن میں جو آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، جو اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ ہم وہ نہیں جانتے ہوتے، لیکن وہ پھر سوالات ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے برائی کا، شیطان ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کرو۔ اب یہ دونوں باتیں جو عام ہو چکی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کا کہنا مان رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ برائی کا کام بھی کرے گا اور بے حیائی کا بھی کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے شیطان مردود سے ہمیں محفوظ رکھے اور شیطان کی قدموں کی پیروی کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔